السلام علیکم دوستو، ہوپ سو کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور بک کا خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یعنی سمری آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستو آج ہم 0 to 1 بک جو کہ پیٹر تھیل نے لکھی ہے کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جو کہ انتہائی اہم بک ہے۔ آپ اس سے کافی اچھا نالج گین کر سکتے ہیں۔ اس بک کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اگر کچھ کرنا ہے تو کچھ نیا منفرد کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 0 سے 1 تک پیش رفت کرنی چاہیے، جو کہ ایک انتہائی بہتر طریقہ ہے۔ اگر ہم ایک نام بنانا چاہتے ہیں اور بڑے لیول پر کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہمیں دوسرے لوگوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو پہلے کسی دوسرے نے کیا ہو یا کوئی کر رہا ہو، بلکہ ایک یونیک مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ فرض کریں ہم ایک نئے پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں سب سے پہلے ہمارے پروجیکٹ کے خصوصیات کو شارٹ لسٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا مقصد واضح اور آسان لگے۔ پھر اس کے لیے دستیاب ٹیکنالوجی، نیٹ ورکنگ، ملکی صورتحال، برانڈنگ جیسے ٹاپک کا غور سے جائزہ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں چھوٹے مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ پروجیکٹ کے سائز کو بڑھانا چاہیے۔ مقابلے سے دوستو بالکل گریز کرنا چاہیے اور پروجیکٹ ہمیشہ لانگ ٹرم والے لانچ کرنے چاہیے۔ کام ہمیشہ لیگل یعنی قانونی کرنا چاہیے تاکہ قانونی طاقت کا استعمال ہمارے حق میں ہو۔ کاروبار یعنی پروجیکٹ کی بنیاد ہمیشہ مضبوط رکھنی چاہیے۔ بزنس یا پارٹنر شراکت داروں کا ہم خیال ہونا بہت ضروری ہے، یعنی جو بھی پارٹنر ہو بزنس میں یا شراکت دار ہو، ان کا مائنڈ سیٹ ہمارے ساتھ بالکل میچ ہونا چاہیے، یعنی ایک مائنڈ سیٹ والے لوگ کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اور ایک بہترین ٹیم تشکیل دینا کاروبار کی کامیابی میں ایک اہم جز تصور کیا جاتا ہے۔ کاروبار کرنے کے لیے یا بزنس کرنے کے لیے یا پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے ایک بہترین ٹیم تشکیل دینا انتہائی ضروری ہے۔ بہترین ٹیم سے ہم پھر اچھی طرح کام لے سکتے ہیں، یعنی ایک بہترین ٹیم کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے، ہمارے پروجیکٹ میں ہمارے لیے کافی آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر ہمیں ایک بزنس ماحول بنانا چاہیے، یعنی کارپوریشن ماحول بنانا چاہیے جو ہر کسی کو وسیع طور پر منسلک رکھے۔ ہمارے پروڈکٹ یا سروس کی قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنوعات یعنی جو ہم بنا رہے ہیں یا پروڈکٹ بنا رہے ہیں، پروڈکٹ پر خاص طور پر اسپیشل توجہ دینی چاہیے اور مارکیٹ سے پہلے ہمیں یعنی کسٹمر تک پہنچانے سے پہلے اپنے پروڈکٹ خود چیک کرنی چاہیے، یعنی کافی اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کرنی چاہیے، اس کے بعد پروڈکٹ آگے مارکیٹ تک لے جانی چاہیے۔ دوستو اس کتاب کے مطابق ہمیں اگر کچھ کامیاب ہونا ہے تو ہمیں کچھ الگ کرنا ہوگا، یعنی دوسرے لوگوں سے مختلف۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو جانچنا ہوگا، یعنی ہم نے اپنے ارد کے ماحول کو ریسرچ کرنا ہوگا۔ ہمیں ریسرچ کرنی ہوگی کہ کیا سروس یا کون سا سروس یا پروڈکٹ مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے۔ پھر ہمیں سارے بنیادی سٹیپس فالو کر کے اس سروس پروڈکٹ پر کام کرنا چاہیے۔ پیٹر تھیل کے کاروباری تجربے کے مطابق 1 سے 2 تک جانا آسان ہے، یعنی ایسے پروجیکٹ پر کام کرنا جو پہلے کوئی کر رہا ہو یا پہلے کسی نے کیا ہو، یا ایسے پروڈکٹ بنانا جو پہلے سے موجود ہو مارکیٹ میں۔ ایسے پروڈکٹ پہ کام کرنا آسان تو ہے لیکن منافع بخش نہیں ہے۔ 0 سے 1 تک فارمولہ جو ہے 0 سے 1 والا فارمولہ یہ کافی منافع بخش ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ فرسٹ ہم نے جو ڈسکس کیا جس کے بارے میں بک کا نام بھی ہے 0 to 1، اس سے مراد یہ ہے، یعنی اس کا مقصد مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو 0 سے یعنی بالکل نئے سرے سے سٹارٹ کر کے آگے لے کے جانا چاہیے پروجیکٹ، بالکل نئی۔ اگر پروڈکٹ بنانا چاہتے تو بالکل ایک ایسی پروڈکٹ پہ کام کرنا چاہیے جو پہلے سے مارکیٹ میں موجود نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز لانچ کرنی چاہیے جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہو اور پہلے سے موجود بالکل نہ ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا پروڈکٹ ہمارا ہی ہوگا، برانڈ ہمارا ہوگا، بالکل یونیک ہوگا اور کمپٹیشن سے ہم اس میں بچ سکتے ہیں۔ اور 1 to 2 تک یعنی 1 سے آگے والا جو فارمولہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسے پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں یا ایسے پروڈکٹ بناتے ہیں جو پہلے سے مارکیٹ میں موجود ہوں، ان کی کاپی کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں کافی سارے مشکلات برانڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی اس بات سے یہ واضح ہے کہ ہمیں پروفٹ مارجن کم ملے گا۔ لیکن اگر ہم 0 سے 1 والے فارمولے پہ کام کریں تو اس میں سب کچھ ہمارا ہی ہوگا۔ محنت تو کرنی پڑے گی، جو پہلا سٹیپ ہے اس کا یہ ہے کہ ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی۔ ریسرچ میں ہمارا ٹائم بھی لگ سکتا ہے، ہمارا خرچہ بھی یعنی فائنینشیل بھی ہمارا ہمیں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی،
تو انیشیلی جو سٹیپس ہوتے ہیں اس میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی ہمیں محنت کرنی ہوگی، لیکن ایک بار جب ہم پروجیکٹ لانچ کریں گے، بلڈ کریں گے پروڈکٹ، اس کے بعد سب کچھ ہمارا ہوگا، یعنی منافع ہی ہمارا ہوگا سارا. تو نہ ہمیں اس میں برینڈنگ کا ایشو آئے گا، نہ ہمیں کمپٹیشن کا ایشو آئے گا، سارا کام جو ہوگا وہ ایزی ہوگا، لیکن انیشیلی ہمیں محنت کرنی پڑے گی. 1 to 2 تک، یعنی ایک سے آگے تک، یعنی اگر کسی پروڈکٹ کو کاپی کرنا ہے یا کسی پروجیکٹ کو کاپی کرنا ہے، اس میں یہ ہوگا ہمیں ظاہر سی بات ہے کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں محنت تو کم کرنی پڑے گی، یہ نہیں کم کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم آلریڈی وہ پروجیکٹ ہمارے سامنے ہوگا، اس کا جو اسکیچنگ ہوگی، وہ نقشہ ہوگا ہمارے سامنے ہوگا، ہمیں کام کا بھی آئیڈیا ہوگا کہ اس کام کو اس طرح کیا جا سکتا ہے. لیکن جو مین مسئلہ اس میں یہ ہوگا، ایک تو برانڈنگ کا مسئلہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا کہ کمپٹیشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اگر ہم کمپٹیشن میں چلے جائیں ایک بار تو ہمیں منافع کم ملے گا، یعنی ہمیں پروفٹ مارجن کم ملے گا. اسی لیے پیٹر تیل جو کہ کافی مشہور آتھر ہے، اس کا آئیڈیا سے میں ایک خود بھی ایگری کرتا ہوں، اور اس بک میں انہوں نے مینشن بھی کیا ہے مارک زکربرگ کو، جیف بیزوس کو، جس امازون کے مالک ہیں، مارک زکربرگ جو کہ فیس بک کے بانی ہیں، اور ٹیسلا کے فاؤنڈر یعنی ایلن مسک. اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک نئے سرے سے ایک نئے پروجیکٹس پہ کام کیا، تو آج وہ دنیا میں ان کا نام ہے، وہ کافی منافع بخش کاروبار ہے، کافی منافع بخش پروجیکٹ ہے جو لائف ٹائم ان کے لیے یعنی گولڈن ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس فارمولے پہ اگر آپ کام کرنا چاہیں، سب سے پہلا اسٹیپ فالو کریں، آپ محنت کریں، آپ ریسرچ کریں اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اس کے بعد اس پر فارمولے پہ کام کریں. ہوپ سو کہ آپ کو یہ سمری اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ سمری کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، انشاءاللہ نیکسٹ کچھ دنوں میں آپ کے لیے ایک نئی سمری لے کر آئیں گے. تھینک یو.